إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني أملا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم محبوب دے یاران دی محبوب دے یاران دی گل بات کریندا ہاں اصحاب دے دشمن نو میں روز سڑیندا ہاں محبوب دے یاران دی اصحاب ستارے ہیں سائیں خود فرمایا اے رب دا دین جنا تھا تے پھیلایا اے رتبے اصحابہ
دے رتبے اصحابہ دے صبح و شام ڈسیندا ہاں اصحاب دے دشمن نو میں روز سڑیندا ہاں محبوب دے یاراں دی ابو بکر عمر ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں ابو بکر عمر ساڈی اکھیاں دے تارے ہیں سانو جان تو بہوں پیارے سانو جان تو بہوں پیارے ساڈے راج دلارے ہیں سائیں نال مزاراں ہیں سونے نال مزاراں ہیں چل نال ڈکھیندا ہاں محبوب دے یاراں دی گل بات کریندا ہاں محبوب دے یاراں دی اصحاب محمد دا رب شان ودایا رضی اللہ عنہم قرآن چ آیا چرچے صحابہ دے چرچے صحابہ دے صبح و شام کریندا ہاں محبوب دے یاراں دی گل بات کریندا ہاں اصحاب دے دشمن نو میں روز سڑیندا ہاں محبوب دے یاراں دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر ہے علا کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دے اندر مینو تینو اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تسا احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اس امت دے اعلیٰ ترین اور بہترین لوگ نے اللہ رب العزت نے کلام پاک دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نو خیر امت آکھے ہے یعنی بہترین امت قرار دیتے ہے اور جگہ جگہ دے صحابہ کرام دے ایمان اور تقوی دی شہادت دیتی ہے بلکہ سورہ فتح دی آیت نمبر 26 دی اندر اللہ رب العزت نے ایتھوں تک فرمایا کہ اللہ نے تقوی اور پرہیزگاری دے کلمے نو انہاں واسطے پختہ اور پکا کر دیتے اور اس دے حقدار بھی نے تو اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے دلاں تے ایمان اور توحید اور تقوی نو پکا کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام سورہ حجرات دے اندر بھی اس باب دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ میں رب نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے تے او 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے نے۔ انہاں دے کردار اور انہاں دے عمل اور انہاں دے گفتار اللہ رب العزت فرماؤندے نے مینوں کوئی دی اندر فرق نظر نہیں آیا، لہذا میں انہاں دی دل دی اس کیفیت نو ویکھدیاں ہویاں اللہ فرماندے نے کہ میں انہاں واسطے مغفرت اور بہت بڑے اجر دا میں اعلان کر دیتے۔ حضرات غور کرنا، ان تمام اعلانات دے باوجود او کو بدقسمت انسان ہے کہ جڑا پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دے کردار نو داغدار کرنا چاہتا ہے۔ غور کرنا، اس کائنات دا نہایت ہی بدبخت انسان ہے کہ جڑا صحابہ کرام دے کردار تے انگلی اٹھا کر کے جہنم دا سامان تیار کردہ پہ ہے، اور پھر ایسے پاک باز اور با کردار اصحاب رسول دے بارے شکوک و شبہات پیدا کیتا جائے کہ جنہاں نو اللہ رب العزت نے ہدایت دا معیار آکھے ہے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، اور اللہ رب العزت نے انہاں نو کامل ایمان والا آکھے ہے۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن سورہ بقرہ دے اندر اللہ فرماندے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ اللہ رب العزت نے اتفاق پیغمبر دے صحابہ دا ایمان بطور نمونہ تے دلیل پیش کیتا ہے۔ فرمایا جدوں انہاں لوکاں نو کہا جاندا ہے اونج ایمان لے آؤ جویں میرے مصطفیٰ دے یار ایمان لے کے آئے نے۔ غور کریوں سونیاں ویرا، توجہ کرینا، یعنی کسوٹی اللہ رب العزت نے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے ایمان نو بنایا ہے۔ تائیں تے اللہ خالق کائنات سورہ بقرہ تے آیت نمبر 137 اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اللہ خالق کائنات فرماندے نے لوگو ایمان لے آؤ، اونج لے آؤ جویں میرے نبی دے یار ایمان لے آئے، جویں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیاں ویرا، توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی واضح حدیث ہے، میرے نبی فرماندے نے میری امت دے کئی فرقے بن جان گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا بنی اسرائیل دے 72 بنے، میری امت دے 73 فرقے ہوں گے، مگر میرے نبی فرماندے نے کلہم فی النار، سارے جہنمی، سارے آگ اندر جان گے۔ سونیا محبوبہ کوئی بچے گا؟ فرمایا الا ملتا واحدہ، مگر ایک ہی جماعت بچے گی، ایک ہی گروہ بچے گا۔ سونیا محبوبہ وہ کون ہوئے گا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جڑے میرے تے یا میرے صحابہ دے طریقے تے چلن گے اوہی کامیاب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہن غور کریوں سونیا، توجہ کرینا، پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ، میں ساری زندگی دا احاطہ کراں وقت گزر سکدا ہے، ساڈیاں عمراں بیت سکدیاں نے، مگر صحابہ کرام دی زندگی دا احاطہ نہیں ہو سکدا۔ میں 3 چیزاں تیرے سامنے رکھن لگا، ایک صحابہ دی توحید کیسی ہے، دوجا صحابہ دا پاک پیغمبر نال محبت پیار کیسا ہے، تیجا صحابہ دا آپس دے اندر محبت خلق خدا نال وطیرہ کیسا ہے۔ غور
کرنا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ صاحب تو پہلی بات میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا ہوں، صحابہ کرام دی توحید کیسی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آ کر کے صحابہ کرام نو ایسا پیغام دیتا ہے، ایسا میسج دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے نے قولوا لا الہ الا اللہ، اوے اللہ تو بغیر کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ الا اللہ۔ کتھے یاد آئے مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، اونا وجد بیچونا پہ کہنا میرے مصطفیٰ نے توحید دسی ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ، اوے اللہ تو بغیر کوئی مشکل کشا نہیں، لا الہ الا اللہ، اوے اللہ تو بغیر کوئی حاجت روا نہیں، لا الہ الا اللہ، اوے اللہ تو بغیر کوئی اولاداں دین والا نہیں، لا الہ الا اللہ، اوے اللہ تو بغیر کوئی موت و حیاتی دا مالک نہیں، اوے مخلوق کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے، اوے اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی، سر خم کبھی اپنا نہ کیا ہے نہ کریں گے، اوے قوالوں کی دھن پر کوئی ناچے کوئی تھرکے، اوے ہم نے کبھی ایسا نہ کیا ہے نہ کریں گے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام دا ایمان نوٹ کرنا۔ اللہ دی قسم میں میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے ایو جی توحید قبول کیتی ہے، میرے پاک پیغمبر دے دیوانے نے اللہ اکبر کے زندگیاں گزر گئیاں نے غیر اللہ بھی کدی قسم بھی چکی، غیر اللہ بھی قسم بھی نہیں چکی۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من حلف لغیر اللہ، جڑا بندہ اللہ بے نام تو علاوہ قسم چکدہ فقد اشرکا، وہ بندہ شرک کردہ۔ صحابہ کرام دی زندگی اٹھا لو، اللہ اکبر، اللہ کسے نے غیر اللہ دی قسم نہیں چکی، ایتھے ماں دیاں قسم، اللہ اکبر، اللہ ایتھے فلانے بزرگ تے پیر تے دربار دیاں قسم۔ غور کرو سونیا، میں تیری اس توحید نو کی کراں جڑی صحابہ کرام دی توحید والی کسوٹی تے پوری نہیں اتر رہی۔ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، آؤ لوگو ہدایت جاندے ہو، جی میں میرے مصطفیٰ دے یاراں نے توحید نو اپنایا، انج دی توحید اپنا لو۔ صحابہ کرام نے کدی قبرانو پکیا نہیں کیتا۔ اللہ دی قسم ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کرام، حضرت عمر رضی تعالیٰ دے دور دے اندر ایک جلیل القدر نبی، اللہ دا نبی او دی میت صحابہ کرام نو دوران خدائی مل دی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر اللہ اکبر روایت موجود ہے، صحیح سند دے نال حدیث ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ خدائی پہ کر دینے تے ایک نبی دی میت ملی، ایک نبی اللہ دے رسول دی میت ملی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی طرف خط لکھے آگیا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری صورتحال خط دی صورت دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچائے۔ عمر جی انج کر کے ایک لاش ملی ہے، اللہ اکبر، اللہ جنو زمین نے چھویا تک بھی نہیں۔ حضرت عمر فرماندے نے میں پاک پیغمبر دی حدیث پڑھی ہے، نبیان دے جسم نو نہ مٹی کھان دیئے
ہے نہ آگی جلاندی ہے، اے کسی اللہ دے نبی دا جسم ہے، اللہ دے نبی دی میت ہے۔ انج کرو اینو اپنی تحویل اندر لے لو تے رات دے اندھیرے دے اندر صرف تہانوں دوواں نو پتہ سپاہ سالار جا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی فرمایا تیسرے بندے نو بھی خبر نہیں ہونی چاہی دی، کسے ایسی جگہ پہ لے جا کے اس نبی دی میت نو دفن کر دیتا جائے تاکہ لوگ اللہ اکبر اللہ جناب دیتے دیگر خرافات نہ کرنی شروع کر دیں۔ یعنی پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو نبی دی میت ملی ہے مگر او دیتے بھی قبر پختہ نہیں بنائی، او دیتے بھی جبہ تے کبہ نہیں بنایا۔ ایتھے ہی بس نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی غور کریوں سونے توجہ کرنا، اللہ اکبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دے دور دے اندر اللہ اکبر لائک پانی دا چشمہ احد دے میدان دے دام اندر کھو دیا گیا ہے۔ جدو چشمہ کھو دیا جا رہے ہیں، چشمہ کھو دیا شہدائے احد دیاں قبراں نال آ جاندیاں نے، حتیٰ کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی پڈلی دی اوپر ایک آدمی دا کدال لگ دا بھی جو تازہ خون نکلنا شروع ہو جاندہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے حکم دیتا انہا قبرانو کھول کر کے دوسری جگہ تے میتاں دفن کر دیتی ہیں جان۔ اللہ اکبر اللہ صحابی پاک پیغمبر دا چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی میت بھی نکال کے دوسری جگہ پہ دفن کی دی گئی ہے، مگر کسے صحابی دے ذہن اندر خیال نہیں آیا کہ قبر پکی کر دئیے، ادھے کبہ بنا دئیے، جبہ بنا دئیے۔ کیوں نہیں بنائی؟ اسے وجہ کر کے اللہ رب العزت نے کسوٹی تے طور تے قرآن بیان کی تے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو ہدایت چاندے ہو پاک پیغمبر دے صحابہ ورگا ایمان بنا لو جمیں انہوں نے رب دی توحید نال وفا کی تھی ہے، تسی بھی میں رب دی توحید نال وفا کرو نا۔ کسے صحابی نے کسے غیر دے دروازے پہ جا کے جھولیاں نہیں پھیلائیاں، کسے صحابی نے کسے غیر دے بوے تے جا کے نظر و نیاز واسطے اپنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اللہ اکبر جدوں بھی منگیا ہے رب کو لو منگیا، قرآن کہیں دے فرمایا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ فرمان دینے او کائنات اندر بسنے والو یا ایوہ الناس دے اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی آئے، یا ایوہ الناس دے اندر حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے، اور یا ایوہ الناس دے اندر نبی ابراہیم و اسماعیل بھی آئے، یا ایوہ الناس دے اندر اسحاق و یعقوب و یوسف بھی آئے، یا ایوہ الناس دے اندر داؤد و سلیمان بھی آئے، یا ایوہ الناس دے اندر نبی موسیٰ تے عیسیٰ بھی آئے، اور یا ایوہ الناس دے اندر میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، یا ایوہ الناس دے اندر میرے پاک پیغمبر دے چارے خلیفہ بھی آئے، اور یا ایوہ الناس دے اندر عشرہ مبشرہ بھی آئے، اور یا ایوہ الناس دے اندر بدر دی صحابی 313 بھی آئے، یا ایوہ الناس دے اندر احد اندر لڑنے والے بھی میرے پاک پیغمبر دے صحابہ بھی آئے، اور پھر میں مقدی مقام یا ایوہ الناس دے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی بھی آئے، یا ایوہ الناس دے اندر بابا علی حجویری لاہور والے بھی آئے، یا ایوہ الناس دے اندر پاک پتن والے بابا فرید رحمت اللہ علیہ بھی آئے، اور یا ایوہ الناس دے اندر قیامت تک آن والے ہر بچے نو اللہ نے مخاطب کر کے کیا چھڑے ہے یا ایوہ الناس، جی اللہ سونے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تسی سارے میرے درد منگتے ہو،
میرے درد منگتے ہو، میرے درد فقیر ہو، میرے کو آ کے منگیا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ بھی قسم ہے۔ پھر کسی صحابی نے کسی غیر اگے جھولی نہیں پھیلائی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ایک دن جناب عید دا، جناب حج دا موقع، حضرت علی رضی اللہ تعالی سینے مکی دے اندر بیت اللہ اندر طواف پہ کر دینے تے ایک بندے نو ویکھیا، ایک نال دے بندے کولوں کوئی شے منگدا، یار مینوں اچھا دے دے۔ اللہ اکبر، حضرت علی وے کے جلال اندر آ گئے، فرمان لگے اوئے کی کردا ہے، شرم نہیں آوندی؟ پوری کائنات دے مالک دے گھر وچ پھردا پیا تے منگدا دوسرے کولوں پھردا ہے، اپنے رب کولوں سوال کرو بھی تینوں ضرور ادا کرے گا۔ غور کرو سونیا، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، اج قبراں مزاراں تے بنے ہوئے جبے تے گبے کیڑی طرح بلا رہے نے، اج عرس تے میلے تے ٹھیلے سارا کچھ سانو کدھر آوازاں پہ دیندے نے۔ آؤ لوگو چھڈو مسجداں تے، آؤ مزاراں تے، آؤ چھڈو مسجداں تے، آؤ قبراں تے، آؤ چھڈو مسجداں تے، آؤ ان درباراں تے، ایتھوں سارا کچھ ہی ملدا جے نہیں سونیا، نہیں کچھ نہیں ملدا۔ اللہ رب العزت دے ہاں سارا کچھ موجود ہے، او دے کولوں سوال کر۔ صحابہ کرام نے ساری زندگی سوال کیتا ہے، عرشاں والے رب کولوں کیتا ہے، کسے غیر کی انگلی نہیں پھیلائی، تائیں تے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے آؤ لوگو ہدایت چاہندے ہو، انج دے مسلمان بنو جی میں میرے نبی دے یار بنے نے، جی میں میرے نبی دے یار بنے نے۔ اللہ اکبر، اللہ ان سینے دے ہتھ رکھ کے سوچنا، کیا پاک پیغمبر دے صحابہ نے کوئی قوالی سنی سی؟ صحابہ نے کوئی قوالی سنی؟ کوئی دوڑا مرثیہ سنیا؟ اللہ اکبر، اللہ پھر اج دا مسلمان اللہ اکبر کلمہ گو، نبی نال محبت کرن والا، پیار کرن والا تے عاشق رسول۔ اللہ اکبر، میں کون ہاں؟ میں سید ہاں۔ اللہ اکبر، میں کون ہاں؟ میں شاہ جی ہاں، میں پیر صاحب ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ پہ کھاڑے لوائے خسریاں دے، اللہ اکبر کنجر خانے کروائے، ڈھول تے ٹمکے تے باجے تے گاجے تے عرس تے قوالیاں۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا وطیرہ نہیں، اللہ دی قسم ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَمَن یشتری، پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لَہْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ فَیَتَّخِذَهَا ہُزُوًا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگاں نو قرآن پڑھ کے سنایا کر دے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لوگاں نو قرآن پڑھ کے سنا دینے۔ اللہ اکبر، لا مکے والے کنجریاں لے آ کر کے میرے پاک پیغمبر دے مقابلے تے ڈانس کروایا کر دے۔ اللہ اکبر، غور کرو سونے توجہ کرنا۔ اللہ اکبر، میں ایسے پیر دی عظمت نو سلام آکھاں، اور ویرے عام میں تیری ولایت نو کدھر پاواں جدو پاک پیغمبر دی حدیث دی مخالفت ہو رہی ہے، اللہ دے قرآن دی مخالفت ہو رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابی دے گھر دے اندر ایک لونڈی ہے، اللہ اکبر جڑا گانا بجانا کر دی، جنوں گانے دا وال لاؤندا ہے۔ اللہ اکبر، اے صحابی نے بار مارکیٹ اندر آ کے اس لونڈی نو ویچ چھڑے ہے۔ اللہ اکبر، جدو لونڈی ویچ دیتی، دوسرے صحابی نے خرید لئیے، اے اپنے مکان اندر انہوں چھوڑ کے آپ گھروں باہر آگئے ہے۔ تھوڑی دیر تو بعد گیا نا پہ لونڈی گانا گا رہی ہے، گنگن آ رہی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لاؤندہ واپس آؤندہ ہے، سونیا محبوبہ او فلاں صحابی نے میں دے کو لونڈی خریدی، انہیں میں نو نقص نہیں دسیا، انہیں میں نو عیب نہیں دسیا۔ پاک پیغمبر فرماندے نے صحابی او چوری کر دیئے نہیں سونیا، او بدکاری کر دیئے نہیں سونیا، پھر جرم کیے کیڑا عیب ہے؟ آقا جی او گانا گان دیئے، او گانا
گان والی ہے، مینوں عیب نہیں دسیا۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابی اینو اپنے کرے نہ رکھی، کڈ دے پاویں والاں دی ایک لٹ دے بدلے کیوں نہ وچنی پوے، تیرے بچیاں دی تربیت نو خراب کر دے گی۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے گانے بجانے تو منع کرن، اللہ اکبر پہ اج دا مولوی تے پیر وچ بہ کے ٹول بجائے، وچ بہ کے ساز باجا سنے تے سناوے۔ او ویریا کدھر ترے جانے ہیں؟ صحابہ دا دین نہیں ہے۔ صحابہ کرام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے یار حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے انج نافے نال ایک جگہ تے ڈھول دی آواز آئی تے کنا دی انگلیاں دے لیندے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد پوچھیا نافے آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دور اور جاندے نے پھر پوچھیا آواز آ رہی ہے؟ جی ہن آواز ختم ہو گئی۔ کنا چنگلیاں باہر کڈیاں نے۔ فرمایا میں پاک پیغمبر دے نال سا انجی آواز آئی، محبوب نے بھی کنا انگلیاں دے لئیاں۔ اور یارو نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت نال انج وفا کیتی ہے، تائیں تے اللہ دا قرآن کہندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ وچوں کسے صحابی نے بھی ہاتھ اندر کڑا نہیں پایا، کسے صحابی نے ہاتھ اندر چھلا نہیں پایا، کسے صحابی نے ہاتھ اندر تاگا نہیں بنیا، گال اندر تویز نہیں پایا، بلکہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سنیے، مسند احمد اندر روایت موجود ہے۔ پاک پیغمبر فرماندے نے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جن نے تویز لٹکایا انہیں شرک کیتا ہے۔ اللہ اکبر تے لاڑیاں چمکا کے پگڑیاں بن کے مولوی تویز دین دینے۔ اللہ اکبر غور کرو سونیا توجہ کرنا، میں پاک پیغمبر دے صحابہ بھی مننا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر تے بیوی دے گل اندر اس طرح کچھ ویکھی نا، انہوں کٹ دین دے نال فرماندے نے پاک پیغمبر دی شریعت دے دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر لائے پاک پیغمبر علیہ السلام دی شریعت دا حصہ نہیں جے۔ غور کرو سونیا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر لیتے دینے تویز باچو کھانیاں مٹھیائیاں، دینے تویز باچو لینے نظرانے، دینے تویز باچو لینے لوگاں دے کولوں جناب پیسے کہ میں تیرا کام کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا غلام زمانہ جہلیت اندر ٹھول ماریا کردا۔ اللہ اکبر اللہ باچو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا۔ وہ زمانہ جہلیت ہے قبیلی سی، وہ لبدا حضرت ابو بکر صدیق دے اس غلام کو لایا ہے۔ اللہ اکبر آ کے کہن لگا اوے یارا میں تیرا کچھ دینا سی، شرینی تے مٹھا دینا سی، لے لے تو میرا ادو کام کیتا سی، میرا کام ہو گیا تے لہذا میں تینوں نظرانہ دین واسطے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق دے غلام نے مٹھائی پھڑی تے گھر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو پیش کیتی ہے، نہ کھا لے، کھان تو بعد پوچھ دے نے کعبی لے کے آئے ہیں، ساری گل دسی جی او فلانا کام سی او کیتا جدی وجہ کر کے انہیں اج مٹھائی دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے حلق اندر انگلی ماری، کہہ کر دے فرمایا ظالمہ پہلے نہیں ہوں دسیا اے حلال ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر لا انہاں دی عظمت نو سلام ہے جڑے دین تویز تے لین مٹھیائیاں، دین تویز تے لین نظرانے۔ اللہ دا قرآن میرے مصطفیٰ دے صحابہ دی اللہ سیرت بیان کر دیا کہندہ میرے نبی دے یاران دا طریقہ نہیں جے۔ آؤ جے اگر عزت چاندے ہو، وقار چاندے ہو تے ایسا ایمان لے آؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جی میں میرے نبی دے یار ایمان لے کے آئے نے اومیں دا ایمان لے آؤ گے، میں رب تہانوں ہدایت یافتہ بنا دیاں گا، میں رب تہانوں ہدایت یافتہ بنا دیاں گا۔ غور کریوں سونے ویرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام اللہ اکبر کتنی محبت کتنا پیار ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے یاران دی اللہ دی توحید نال اتنی محبت اتنا پیار تے نہ لگا ہوئے جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث آوے اللہ دی قسم پاک پیغمبر دے صحابہ حدیث تے بھی مٹ جایا کر دے جان انج میرے پاک پیغمبر خطبہ دے رہنے اللہ اکبر میرے محبوب دا دیوانہ
مسجد اندر آیا ہے، باہر کچھ لوگ انج چل دے پھر دے پہنے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ایک پیر مسجد دے اندر ایک بار جتیاں والی جگہ میرے محبوب دا دیوانہ اتھے ہی بہ جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابی میں تینوں تے نہیں آکھیا، فرمایا سونیا محبت دا تقاضا یہ وے سمینا و اتانا، سونے ادھر تہاڈی آواز کان اندر پئی ہے، اساں تہاڈی گل من لئیے، تاں قرآن نے آکھیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے دے اندر آئے نے، شراب دی حرمت دا اعلان کر دیتا گیا ہے، اللہ صحابہ دے گھران دے اندر شراباں دے مٹکے پرے پے نے۔ میرے پاک پیغمبر دے منادی نے ندا کیتی لوگو شراب حرام کر دیتی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جن نے ہتھاں اندر پیالے پکڑے ہوئے نے، انی جرت نہیں اپنے منہ نہ لا لوے، منہ نہ لگائے نے، انی جرت نہیں ایک گھٹ اندر ہی لنگھا لے اتھے ہی سٹ دیتے نے۔ راوی بیان کر دے مدینے بھی گلیاں اندر شراب انج رڑی جاندی جی میں بارش دا پانی رڑیا جاندا، کیوں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام دی زندگی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ فرمایا اونا جیسا ایمان بنا لو میں رب تہانوں جنت عطا کر دیاں گا۔ اکڑی میں پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرینا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دیوانہ کون؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو سونیاں توجہ کرنا، اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور کائنات دی اندر زندگی بسر کرنے والے انسانوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ اپنا مکان فروخت کرن لگے نے، اللہ اکبر، اپنا مکان بیچن لگے نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے اعلان کر دیتا ہے میں مکان بیچنا چاہنا ہاں۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت میں خریدنا چاہنا ہاں۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر دے صحابی نو 500 جناب درہم اس مکان دی قیمت لائی ہے۔ اللہ اکبر، بیچن والے نے قیمت لگا دیتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے جدو یہ مکان دی قیمت لگ گئی نا تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نو پتا چلیا ابو رافع مکان بیچنا چاہتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت سعد آئے فرمان لگے ابو رافع سنیا مکان بیچن لگے، جی بیچن لگا وا۔ اللہ اکبر، فرمایا کنے دا بیچنا ہی؟ جی میں نو 500 درہم تے لگ گئے نے۔ حضرت سعد فرمان لگے ابو رافع دیاں گا 400 درہم تے ہے بھی کول کوئی نہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے دیاں گا، ایک سال اندر تیری ادائیگی کر دیاں گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویکھنوں تے بڑا بڑا خسارہ ہے، ادھر 500 درہم مل دے پینے تے مل دے بھی ایک مٹھ پینے، ادھر 100 کٹ مل دا پہ ہے تے او بھی جناب 10 کر کے 20 کر کے سال سے پورے کرنے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ظاہری طور تے بڑی گل نظر آ رہی مگر پاک پیغمبر دی حدیث سامنے آ گئی ہے۔ حضرت ابو رافع فرمان لگے او سعد جی فرمایا جا میں تینوں مکان دے چھڑے، جا تینوں دے چھڑے ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سعد پوچھ دے نے ابو رافع تینوں یہ دے اندر خسارہ نظر نہیں آ رہا؟ فرمایا سعد دنیا دا خسارہ لاکھ نظر آوے، میں پاک پیغمبر دی زبان چو حدیث سنی سی سب نالو زیادہ حق تو آڑے گوانڈی دا حق بند ہے، تو میرا گوانڈی سے تو میں نو کٹ بھی دے دیتے نے، میں نبی دی حدیث تے عمل کر کے اپنی آخرت دی کامیابی حاصل کر لئیے۔ اور تائیں تے اللہ دا قرآن کہندہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو ایماندار بننا چاہندے ہو میرے نبی دے یاراں ورگا ایمان بنا لو، اونا ورگا ایمان بناؤ۔ اللہ اکبر، اللہ 500 تو 400 درہم ملے تے ملے بھی جناب اللہ اکبر، اللہ قسطاں دے نال
اللہ اکبر اللہ تے ساڈا بھی ایمان ہے اسی کہنے ہاں 2 کنالاں پہلی ہے اگلے دے پاویں 4 کلے نے اللہ اکبر اللہ ایتھے اونوں پاواں گا جڑا تیرے نک تے دامی کیتی رکھے گا اللہ اکبر اللہ نہیں سونیا نہیں پاک پیغمبر دی حدیث ہے پاویں تینوں کاٹا پہ جائے پر گوانڈی دا حق زیادہ ہے اسی کہنے ہاں گوانڈی نوں لوڑے چنگے ٹکا کے پیسے منگو اللہ اکبر اللہ چنگے ٹکا کے پیسے منگو مول منگو لینی لے لوے نہیں دے پھسیا تے آئیے نا اللہ اکبر اللہ نام میرے آویرانا جے ایو جیاں حرکتاں کریں تے جنت کوئی نہیں لبنی ایو جیاں حرکتاں کریں تے رب دی نہ جناب ناراضگی وٹ تے پئی غور کرو سونے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حدیث میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ہوندی اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر دے صحابہ مر مٹ جایا کر دے اور میرے پاک پیغمبر نے کہ یہودی دے نال سودا طے کر لے آقا علیہ السلام نے فرمایا اونٹ بیچنا ہی بیچنا کنے دا اینے دا بیچنا مواری پکڑی میرے پاک پیغمبر لے کے تر پے اگے یہودی نو ایک گاہک اور ملیا اللہ اکبر جدو گاہک ملیا نا یہودی نو پوچھ پیسے جناب اونٹ بیچنا ہی کہنے لگا جی بیچنا کنے دا آئینے دا انہیں ود پیسے لائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیسے ہیں تو یہودی بے ایمان ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ کہنے لگا جی میں اونٹ بیچنا نہیں میرے پاک پیغمبر فرماندے نہیں یار تو میرے نال سودا طے کر چکے ہیں ریٹ طے کر چکے ہیں میری تیری گل ہو گئی ہے تو کیویں نہیں بیچنا اللہ اکبر اللہ کہنے لگا جی میری تو اڈی گل ہی کوئی جے کو گل ہوئی ہے تے بندہ لے آؤ منہ تے ثبوت پیش کرو دلیل پیش کرو قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر دا صحابی انج کولوں دی گزردا پے ہے اے یہودی نے پاک پیغمبر دے دیوانے نو او خزیمہ گل سن یار اللہ اکبر لاج آنا گل بن گئی ہے کی گل بن گئی ہے تیرا نبی کہندا میں انج کر کے سودا کیتا میں کہنا میں نہیں کیتا اللہ اکبر لین کو ثبوت دین دلیل کو گواہ پیش کر دیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی نے میرے پاک پیغمبر دے مکھڑے والے ویکھیا صحابہ اکرام میرے پاک پیغمبر دے مکھڑے والے ویندے نے اللہ اکبر اللہ تے ویکھ کے کہن لگے یہودیا میرے نبی نے سودا کیتا ہے میرے نبی نے تیرے نال سودا کیتا ہے اللہ اکبر یہودی کہن لگا خزیمہ تو کون نہیں ہے تینوں کیویں پتہ ہے سودا کیتا ہے حضرت خزیمہ فرماندے نے یہودیا میرے پاک پیغمبر دی زبان چوں گالی ادو نکل دیئے جدو آسمانہ تو رب وہی نازل کر دیندہ ہے میرے محبوب اپنی مردی نال بول دے نہیں نے پاک پیغمبر نے کہہ دیتا میں سودا کیتا ہے تے واقعی کیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر نے اس دن تو بعد ذو شہادتین یعنی ادھر 2 بندے گواہی دیں گے ادھر کلا خزیمہ گواہی دے گا اونا 2 بندیاں دے برابر کلے خزیمہ دی گواہی ہوئے گی کیوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا لوگوں اگر ایمان لے ہونا چاہیے ایماندار بننا چاہتے ہو ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو تے آؤ پھر پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ورگا ایمان بنا لو انج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے ایک صحابی آندا ہے جن نے ہاتھ اندر انگوٹھی پہنی ہوئی ہے سونے دی انگوٹھی پہنی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیا نا میرے محبوب نو آگے سلام عرض کردہ محبوب نے سلام دا جواب دیتا ہے مگر اپنا رخ انور میرے پاک پیغمبر نے موڑ لیا ہے دوسرے پاسے آیا میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے آگے سلام عرض کیتا میرے نبی نے پھر رخ موڑ لیا ہے صحابہ اکرام نو پوچھ دا یارو کی گل پاک پیغمبر ناراض کیوں نے اندے سمجھتے سانو بھی نہیں آ رہی انہاں کو پتہ لگ دا شاید جڑی سونے دی انگوٹھی پائی ہے اللہ اکبر اللہ اس صحابی نے انگوٹھی اتار کے دور سٹ دیتی ہے اللہ اکبر اللہ لوگ کھڑے کہن لگے ہو یارا پاک پیغمبر نے سٹن دا حکم تے نہیں دیتا انہوں چک کے گھر لے جا تیری بیوی تے بچے دے کم آ جائے
گی، تیریاں بچیاں دے کام آ جائے گی۔ اگو صحابی دا ایمان سننا کی کہندے نے، فرمان لگے جیڑا سونا پاک پیغمبر دی ناراضگی دا سبب بنے، میں نو اپنے گھر اندر لے جانا بھی گوارا نہیں کردا۔ تائی قرآن نے آکھے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ورگا ایمان بناؤ، اللہ فرماندے نے میں توانو ہدایت یافتہ بنا دیاں گا۔ غور کریوں سونیا، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عمران رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں ایک سفر تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال، اللہ اکبر، اللہ ساڑھے اس قافلے دے اندر ایک بی بی بھی جڑی اپنی سواری تے بیٹھی ہوئی ہے، انہیں اپنی اونٹنی تے لعنت پائی ہے۔ اللہ اکبر، جی میں اسی زمیندار اللہ اکبر سویرے سویرے جا شام نو جدو پٹھے وڈ کے لے کے آئی دے یا مربیاں نو جانے جاؤنے ڈنگراں تے بیٹھے ہوئی دے، اللہ اکبر ایو جی گال کڈی دیئے، آپ نو شرم نہیں ہوندی، سنن والے نو آن لگ پہن دیئے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے کلمے بول جانے ہیں جانوران دے متعلق، میرے پاک پیغمبر نے بڑا سختی نال منع کیتا جے۔ اللہ اکبر، ایک بی بی میرے پاک پیغمبر دے قافلے دے اندر انہیں اپنی اونٹنی تے لعنت پائی، کہیں بھی تیرے تے لعنت پوے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قافلہ روک دیتا ہے۔ فرمایا کس لعنت پائی؟ سونے اس بی بی نے سواری تے لعنت پائی۔ فرمایا دا سامان اتار دے، تو اتار دیتا جاندا ہے، بی بی نو نیچے اتار لیا جاندا ہے۔ فرمایا نو چھڑ دے دے تے لعنت پہ گئی ہے۔ اللہ اکبر، راوی بیان کر دے اسی اپنی منزل تک چلے گئے ہاں مگر اس سواری نو کسے نے ہاتھ نہیں لایا۔ کیوں؟ پاک پیغمبر نے جو منع کر دیتا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے روک دیتا ہے۔ اے صحابہ اکرام دی محبت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال اللہ دی قسمیں تے کافر بھی من گئے، کافر بھی من گئے میرے پاک پیغمبر دے یاراں دی محبت۔ صلح حدیبیہ تے میرے پاک پیغمبر نے اللہ اکبر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر دے کول گاڑ بن کے کھڑے ہوئے نے، ہاتھ اندر تلوار پکڑی ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آندا ہے، آ کر کے پاک پیغمبر نال گل کردا تی، انج لمبے ہاتھ کر کے پاک پیغمبر دی کدی داڑھی نو ہاتھ لاؤندا ہے، کدی رخساراں تے ہاتھ لاؤندا ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی تلوار دی نوک اپنے ہاتھ اندر پکڑ لئیے تے مٹھ اگلی سائیڈ تے کر کے دے گٹ تے مار دینے۔ فرمان لگوئے خبردار تیرا ہاتھ پلیت ہے، میرے پاک پیغمبر دا چہرہ پاکے، دوبارہ میرے مصطفیٰ دے چہرے تے تیرا ہاتھ نہ لگے ورنہ گٹ جسم نالوں واک کر دے آنگا۔ وہ کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہان دے شاہی درباران ڈٹھا، زمانے چھے ایسی مثالی نہیں مل دی جی میں محمد دے یاران ڈٹھا، گرے ایک تھک دی چھٹنا زمین نہیں اتے، محبت نل مل دے رخ ساران ڈٹھا۔ اللہ اکبر، گرن قطرے وضو دے او پج پج کے پکڑن، محبت نل مل دے رخ ساران ڈٹھا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا مکے والے او تے اپنے نبی نالے نا پیار کر دینے، او دی تھوک دی چھٹ بھی زمین تے نہیں ڈگن دینے۔ تائیں تے اللہ دے قرآن نے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے نبی دے یاراں ورگا ایمان بنا لو۔ پہلے توحید تساں ویکھی میرے نبی دے یاراں دی، ان پاک پیغمبر نال محبت عقیدت ویکھی میرے نبی دے یاراں دی۔ تیسری گل کراں تے اپنا سلام عرض کرا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ خلق خدا نال کنی محبت کر دینے، کننا پیار کر دینے۔ آؤ لوگو ایمان چاندے ہو، آؤ لوگو نیک لوگاں دی رفاقت چاندے ہو، صحابہ اکرام دی طرح خلق خدا نال سلوک کریا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
اللہ اکبر اللہ جمعے دا خطبہ دین واسطے کھڑے ہوئے نے آپ نے فرمایا صبح صدقے دے اونٹ لوکاں اندر تقسیم کیتے جان گے تے ساڈی اجازت تو بغیر کوئی بندہ اونٹاں دے باڑے دے اندر نہ آوے جنوں اسی کواں گے او آئے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے اعلان دے بعد ایک عورت اپنے خاوند نو کہن لگی وے جا تم ہی جا ابوبکر عمر دے نال تے جا کر کے اونٹ لے آ۔ اللہ اکبر اللہ حضرت ابوبکر عمر کو لو اجازت نہیں لئی اے بھی جناب حضرت ابوبکر عمر دے پیچھے پیچھے اونٹاں دے باڑے دے اندر داخل ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ جدو حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے نا ویکھیا تیسرا بندہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر وقت دے خلیفہ تے حکمران نے حق بھی بندا ہے۔ اللہ اکبر حضرت ابوبکر نے ویکھیا بھی تو بغیر اجازت دے اندر کیوں آیا میں جو روک چھڑیا سی۔ حضرت ابوبکر نے کو اونٹ دی رسی پکڑی اور رسی دا چھوٹا جا سرا لے کے انج اے دے وال ماریا او اے دی کمر تے لگیا یا کندھے تے لگیا۔ حضرت ابوبکر نے تذیرن ڈانٹیا بھی چل باہر چلا جا۔ اللہ اکبر چلا جاندے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی جدوں اونٹ تقسیم کر کے فارغ ہوئے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنے سر تے ہاتھ رکھے ہے تے سوچی جاندے نے لوگ پوچھ دینے ابوبکر جی کی سوچ رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی فرماندے نے بھی وہ صبح والا بندہ کتھے بھی انہوں بلا کے لے آؤ نا۔ انہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی دی عدالت اندر بلایا گیا۔ انہیں تے سوچیا شاید دو ابوبکر نے چھڑ دیتا ہے ہن میرے تے اور سرزنش ہوئے گی مینوں اور مارن گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے ڈردا آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی رحم دلی ویکھی نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے ابوبکر جی کی کرن لگے ہو؟ کہن لگے میں دیکھو معافی منگن لگا ماں۔ فرمایا ایک کام نہ کرے آجے اے میں تے کل ہر کوئی اٹھ کے حکمران دے گریبان نو ہاتھ پا لے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے فمن لی من اللہ یوم القیامہ عمر کل قیامت نو نے سوال میرے کولو کرنا ہے تیرے کولو تے نہیں کرنا۔ فرمایا نو بلایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے آیا۔ انج میرے ابوبکر نے ہاتھ جوڑ دیتے نے ویرا حالانکہ میں حکمران میں وقت دا خلیفہ بھی ہاں میرا حق بھی بندا ہے غلطی بھی تیری ہے پر میں تینوں مار بیٹھا تے مینوں اللہ بھی رضا واسطے معاف کر دے۔ اللہ اکبر حضرت ابوبکر فرمان لگے لین واسطے کی آیا سے؟ جی میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں واسطے میری بیوی کہن لگی جا اونٹ لے آ میں اونٹ لین واسطے آیا سا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اپنے غلام نو بلایا جا میرا اونٹ پکڑ کے لے آؤ۔ اونٹ بھی لے آندے او دا سادو سامان بھی لے کے آندے نال حضرت ابوبکر نے انہوں دینار بھی دیتے نے نال انہوں کچھ چادراں دیتیاں نے۔ فرمایا ہون تا میرے تے راضی ہیں؟ جی میں راضی ہاں۔ حضرت ابوبکر فرماندے نے اللہ تم ہی ابوبکر تے راضی ہو جا اللہ تیرا بندہ تے راضی ہو گیا ہے۔ غور کر سونے انج خلق خدا نالونا دی محبت پیار تائیں تے قرآن نے آکھے ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں صحابہ اکرام جیسا ایمان بنا لو میں رب تہانو ہدایت یافتہ بنا دیاں گا۔ غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کیوں تربیت جو میرے مصطفیٰ دی سی آخری ایام دی اندر میرے پاک پیغمبر مسجد نبی دی دیوار نہ کانڈ لائیے اور میرے پاک
پاک پیغمبر فرماندے نے بھی میں تہاڈے اندر زندگی گزاری ہے، کسے نے بدلہ لینا تے اج لے لو، کسے نے قرضہ لینا تے اج لے لو۔ ایک صحابی اٹھدا ہے میرے پاک پیغمبر دا جی میں بدلہ لینا ہے۔ حسنین کریمین کہن لگے یار ویکھ ساڈے نانے دی حالت تے ویکھنا، ساڈے کو بدلہ لے لے۔ نہیں میں پاک پیغمبر کو ہی بدلہ لینا ہے۔ محبوب جی میرے پیٹ تے تساں چھڑی ماری سی، فرمایا نو چھڑی بھی لے آ کے دیو نا۔ انج میرے محبوب نے پیٹ تو کپڑا چک دیتا ہے، اسے دنیا تے ہی سارے معاملے کلیئر ہو جان۔ ایتھے کہنے کر لو زیادتی جیڑی ہندی ویکھی جائے گی، کر لو ظلم جیڑا ہندہ پھر ویکھی جائے گی۔ اے دے مگر کیڑا کو آن والا ہے، اے دے مگر کیڑا کو اٹھن والا ہے، یا اے دی کیڑا کو سار لین والا ہے۔ نہیں سونیا نہیں، اللہ دی قسم آج تینوں پوچھن والا کوئی نہیں تے کل تینوں چھڑان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کسے گل تو ناراض ہو گئے نے۔ آقا علیہ السلام دا دیوانہ کہندا یار مینوں معاف کر دے۔ حضرت عمر جلالی طبیعت دے مالک نے اللہ اکبر اللہ، حضرت عمر میرے پاک پیغمبر ابو بکر صدیق میرے نبی کو لائے آکے دسیا سونیا غلطی میری ہے، میں عمر کو لو معافی بھی منگی ہے پر عمر نے معاف نہیں کیتا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بیٹھ جو، اتنی دیر نو حضرت عمر بھی آگئے۔ آقا علیہ السلام دا صحابی حضرت عمر آئے میرے نبی دا ویک کے چہرہ سرخ ہو گیا نا۔ حضرت ابو بکر صدیق ویندے نے عمر دی خیر کوئی نہیں، انج اگے ہو کے پاک پیغمبر دے گوڑیاں بھر سامنے کھڑے ہو جاندے نے، انج ہاتھ جوڑ دیندے نے سونیا میریاں غلطیاں سن، عمر نو کچھ نہ آکھے آجے، عمر نو کچھ نہ آکھے آجے۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صحابہ بھی گھل کے خدا نال محبت پیارے، تائیں تی اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا۔ آخری حدیث سنیے تے میرا سلام میرے نبی دا ایک صحابی ہے، انہیں کسے بندے نو ادھار دے دیتا ہے، پیسے دے دیتے نے، قرضہ دے دیتا ہے۔ اے صحابی جدو قرضہ لین واسطے جاندے اے گو لک جاندے انہوں ملدا نہیں، او دے نال ملاقات نہیں کردا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ایک واری دو واری تیسری واری حتیٰ کہ ملیا تے پائے نو کہن لگے یار گل کی ہے، اللہ تو مینوں پتا چلے مینوں ویکھ کے لک جانا ہے۔ کہن لگا یار جے صحیح پوچھنے گل ایویں تینوں ویکھ کے میں لک جانا وا کیوں؟ میں تیرے نال غلط بیانی بھی نہیں کرنا چاہندا، جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہندا۔ میرے کول اللہ دی قسم پیسہ کوئی نہیں جڑا میں تینوں واپس کراں، میں بالکل اپنے بچیاں دا بڑی مشکل گزارا کر رہا ہاں۔ جدو انہیں اے گل کیتی میرے پاک پیغمبر دا صحابی کہن لگا او معاہدہ لے کے آ جڑا لکھیا تحریر کیتا سی۔ جدوں اے لے آندا نا انہیں پکڑ کے ان دی اوپر پانی سٹیا تے او سیاہی صاف کر دیندا۔ کہن لگا میں پاک پیغمبر دی زبان چو لفظ سنے سن، اگر کسے بندے نے کسے نو قرضہ دیتا ہے او دے کولو بندا نہیں، اونوں اللہ دی رضا لی معاف کر دیندا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اونوں اپنی عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ جا میں پاک پیغمبر دی حدیث مان کے تیرے نال رحم دلی کر دیا ہویا، تیرے پیسے سارے تینوں معاف کر دیتے نے۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دی آپس دی اندر اور خلق خدا نال محبت پیار تائیں کہ قرآن کہندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو اگر ہدایت چاندے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اکرام جیسا ایمان بنا لو، میرے نبی دے یاراں جیسا ایمان بنا لو۔ اور کون میرے پاک پیغمبر دے صحابہ اوے ہو گے قربان اسحار بیٹھے دل آمینہ دے لال جدوں گئے سانو مل، ہو گے قربان اسحار بیٹھے دل آمینہ
دے لال جدوں گئے سانو مل صبح شام آقا دا دیدار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا رج رج سونے دا پیار ملیا اے ستے ہوئے چہرے ساڈے گئے ہن کھل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل چھوڑیا نکلمہ بلال سائیں دا ہر ویل دل چ خیال سائیں دا ظالمان لا چھڑی پوری پوری ٹل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل سب کچھ آقا تو نثار کیتا جا کئی واری خالی گھر بار کیتا جا کئی واری خالی گھر بار کیتا جا او کیتی نہیں صدیق تابداری وچ ڈھل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل کعبہ کھلوایا پیارے عمر جوان کعبے وچ ہوئی جدوں کھل کے اذان کافراں دے گئے نیوان سارے ہل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل کیتی نہیں جان دی کوئی اونا پرواہ زیا صحابہ ہو گئے آقا دے فدا اور خون دیا ندیاں چ گئے ہن ٹھل آمنہ دے لال جدوں گئے سانو مل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اس پرفتن دور دے اندر ہر پاسے سے صحابہ کرام دی ذات تے تبرہ ہو رہے ہیں اس دور دے اندر ساڈا حق بندا ہے کہ اسی انہاں دا ایمان اپنی زندگی اندر لے کے آئیے انہاں دی سیرت نو اپنائیے جویں دی انہاں دی توحید سی ویسی توحید بنائیے جویں نبی نال انہاں دا پیار انج پیار بنائیے جویں خلق خدا نال انہاں دا وتیرہ انج دا وتیرہ بنائیے پھر ویکھیا جے رب دی رحمتاں کیویں اتردیاں نے اللہ کول دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے